میں عقیدہ ختم نبوت و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمی تحریک کے قائد پیر علاؤالدین صدیقی کا تیسرا سالانہ عرس مرکزی جامع مسجد گھمکول شریف برمنگھم میں منعقد ہوا۔ تقریب میں برطانیہ اور یورپ بھر سے عقیدت مند علماء کرام اور سماجی و مذہبی شخصیات شریک ہوئیں۔ عابد قاسمی رپورٹ کریں گے۔ مغرب میں عقیدہ ختم النبوت اور ناموس رسالت کی عالمی تحریک کے قائد اور آستانہ عالیہ نیریان شریف کے سجادہ نشین الحاج پیر علاؤالدین صدیقی کا تیسرا سالانہ عرس مرکزی جامع مسجد گھمکول شریف برمنگھم میں ہوا۔ یہ عرس محی الدین اسلامک یونیورسٹی کے چانسلر اور سجادہ نشین نیریان شریف صاحبزادہ پیر ڈاکٹر سلطان العارفین صدیقی کی صدارت و سرپرستی میں منعقد ہوا۔ عرس تقریب بعد نماز ظہر شروع ہوئی جو رات نماز عشاء تک جاری رہی۔ صدر محفل صاحبزادہ پیر ڈاکٹر سلطان العارفین صدیقی نے مرحوم پیر علاؤالدین صدیقی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پیر مرشد نہ صرف ایک روحانی سلسلے سے منسلک تھے بلکہ انہوں نے مغرب میں دین اسلام کی اشاعت اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ صاحبزادہ پیر سلطان العارفین صدیقی نے اس تیسرے عرس میں شرکت پر تمام معزز مہمانوں، علماء کرام، ممبران پارلیمنٹ، مشائخ عظام، سیاسی و سماجی شخصیات کا شکریہ ادا کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ہمارے اسلاف نے دشوار دور میں اپنے کردار، حسن اخلاق اور دین اسلام کا صحیح چہرہ پیش کرتے ہوئے مذہب اسلام کو پھیلایا۔ اس موقع پر شرکا نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم کے ادھورے مشن کی تکمیل کے لیے ان جیسا کردار، سیرت و صورت کو اپنایا جائے۔ مرحوم پیر علاؤالدین صدیقی نے ساری زندگی دکھی انسانیت کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے اور انسانیت کو رنگ و نسل اور مذہب کی قید کے بغیر چھوڑنے میں گزاری۔ ہماری دعا ہے اللہ پیر صاحب کے اس مشن کو زندہ رکھے اور کشمیر کے مظلوموں کو اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرمائے۔ پلیز جسٹ بی مسلم۔ ہمیں صرف مسلمان بننے کی ضرورت ہے کیونکہ امت ایک مشکل وقت سے گزر رہی ہے اور جب تک ہم اکٹھے ہو کر صرف مسلمان نہیں بنیں گے یہ وقت ہمارے لیے مزید مشکل ہو جائے گا۔ اپیل کروں گا تمام علماء، مشائخ اور جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں اور جتنے بھی دینی لوگ ہیں یا جتنے بھی معاشرے میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ سب سے زیادہ توجہ جو ہے نوجوان بچوں اور چھوٹے بچوں کی طرف دی جائے۔ حضور شیخ العالم کی تعلیمات کو عام کیا گیا اور ان کے ذریعے جو دنیا میں امن پھیلا، محبت پھیلی اور نوجوان نسل کو محبتوں کی تعلیمیں دی گئی، ان کو اجاگر کیا گیا۔ حضور شیخ العالم کا مشن جو راہ طریقت میں رہتے ہوئے مخلوق خدا کی خدمت کرنا ہے، اس کو مزید برانگیختہ کیا گیا تاکہ آئندہ سال انشاءاللہ ہم خاص پیش قدمی کر کے بتائیں تاکہ اس مشن میں کچھ چند قدم آگے بڑھ سکیں۔ Such a pleasure to have the grand Qur'an golden helical Ghamkol Sharif Mosque under the great supervision of Hazrat Qibla Pir Dr. Sultan al-Arifin صاحب۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کے فیض و برکات سے فیضیاب فرمائے اور اس موقع پہ میں پیر علاؤالدین صدیقی صاحب کی جو روحانی، مذہبی اور تعلیمی جو خدمات ہیں، سماجی خدمات ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر چیریٹی ریلیف جو ہے اور اس کے علاوہ دعوت و تبلیغ کا جو کام کیا ہے وہ ایسا کام ہے کہ جو نہ صرف پاکستان، پوری دنیا کے اندر اس کا اظہار کیا اور اس کے اثرات جو ہیں آج اس پاک کی محفل کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی تعلیمات یہی تھی کہ تصوف کی روح اور اصل یہ ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کی جائے اور بے قصوں اور بے سہارا لوگوں کو رہنمائی بھی کی جائے اور ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کیا جائے۔ عرس سے لیبر پارٹی کے شیڈو وزیر ایم پی خالد محمود، ترکی میں برطانیہ کے ایمبیسڈر راجہ سکندر علی، ہاؤس آف لارڈ کے رکن قربان حسین، سابق وزیر حکومت آزاد کشمیر چودھری محمد رشید، مسلم ہینڈز انٹرنیشنل کے سربراہ صاحبزادہ پیر لخت حسنین شاہ، علامہ مفتی فضل احمد قادری، ڈاکٹر مشرف حسین اور دیگر شخصیات نے بھی خطاب کیا۔ عابد قاسمی، 92 نیوز، برمنگھم۔